أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 سے 127 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 4 ہے، اور اس میں غزوہ احد اور غزوہ بدر سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور نہ یاد کرو اے نبی وہ وقت غدوتا جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلکا اپنے گھر سے، مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے کہ اس دن آپ ان کے گھر میں تھے۔ تو بوئ المؤمنین، کہ آپ بٹا رہے تھے مومنوں کو، مقاعد مورچوں میں، للقتال لڑائی کے لیے، میدان احد میں۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہمت، یاد کرو جب ہمت ارادہ کیا، طائفتان 2 گروہوں نے، منکم تم میں سے اے مومنو، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دے۔ اس سے انصار کے 2 قبیلے ہیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، کہ کچھ وقت کے لیے ان کے ارادے بدل گئے تھے کہ وہ لڑائی چھوڑ کر چلے جائیں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، یعنی ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، پھر میدان میں ڈٹ گئے اور بہادری سے لڑیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ اللہ ان کا ساتھی اور دوست تھے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ کرے اور توکل کرے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اے مومنو، ببدر، غزوہ بدر میں، جو 2 ہجری میں پیش آیا تھا، یعنی غزوہ احد سے 1 سال پہلے۔ غزوہ احد شوال میں ہوا تھا اور غزوہ بدر رمضان میں جمعے کے دن۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے۔ اذلہ جمع ہے ذلیل کی، یہاں مراد بے سر و سامانی اور قلت اسباب اور قلت تعداد، یعنی جب تم کمزور تھے اور بے ساز و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یاد کرو اے نبی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے غزوہ بدر کے موقع پر، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، آیا کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے، أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ 3000 من الملائکۃ، فرشتوں کے ساتھ، ثلاثۃ 3، آلاف الف کی جمع ہے، آلاف ہزار، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، کہ وہ اتارے جائیں گے، یعنی آسمان سے اتریں گے اللہ کے حکم سے۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی یہ تو کافی ہے، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو گے، ویاتوکم من فورہم، اور وہ لشکر آ جائے تم پر، من فورہم، ہذا فوراً، اچانک یہاں سے، یمددکم ربکم، تو مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ، فرشتوں کے ساتھ، مسومین، خاص نشان اور علامات والے، کہ ان کے گھوڑے اور ان فرشتے ان کے خاص نشانات اور علامات ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے یہ مدد، یہ امداد، الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، ولتطمئن، اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم، تمہارے دل بھی، اس مدد سے۔ وما النصر، اور مدد در حقیقت نہیں ہوتی، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ لیقطع، یہ مدد
کیوں اتاری اللہ نے؟ اس لیے لیقطع کہ ہلاک کرے طرفاً ایک گروہ من الذین کفروا کافروں کا، کہ ان کے ایک حصے کو اللہ قتل کر دے، جیسے غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، او یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین پس وہ لوٹ جائے خائبین ناکام اور نامراد ہو کر، خائب ناکام اور نقصان اٹھانے والا، جیسے غزوہ بدر میں 70 مارے گئے اور 70 ذلیل و خوار ہو گئے، قیدی ہو گئے، اور باقی سارے ناکام لوٹ گئے شکست خوردہ۔ لیس لک من الامر شیء نہیں ہے آپ کے لیے اے نبی اس معاملے میں شیء کچھ اختیار، او یتوب علیہم یہاں تک کہ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون کہ بے شک یہ ظالم ہے، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ بخشتا ہے جسے چاہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ محترم سامعین، یہ پارہ نمبر 4 پورا ہم نے پڑھ لیا، یہ 121 سے آیت نمبر 129 تک۔ اس میں پہلی 2 آیتوں کا تعلق غزوہ احد سے ہیں، اور آیت 123 اور 124 اور 125 اور 26 اور 127 اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی اس کی طرف، اور آیت نمبر 128 میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، جب غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوا اور آپ کی پیشانی پر زخم آئے اور آپ سے بہت زیادہ خون آپ کے زخموں سے بہا، اور یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو پھر جب آپ ہوش میں آئے تو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیسے کامیابی پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے جسم کو خون سے رنگ کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ گویا ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا سے منع کیا اور فرمایا کہ آپ بد دعا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور بعد میں ان کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے لیے ان کی خدمات ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور پورے کائنات پر اس کے اختیار اور ملکیت کو بیان کیا گیا، اور بیان کیا گیا کہ بخشنا کسی کو یا کسی کو عذاب دینا، کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں۔ تو پہلی آیت میں ہے کہ یاد کرو جب آپ صبح کے وقت نکلے، یہ 3 ہجری شوال کی واقعہ جو غزوہ احد جو پیش آیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مومنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اس سے مراد غزوہ احد اور احد کا میدان ہے۔ اس میں ایک ٹیلہ تھا، اس پہ آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر مقرر کیا تھا، اور ان کو تعلیم دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے لاش چیلے اور پرندے نوچ لے تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ بعد میں انہوں نے اس ایک تعویل کے بنا پر ان سے اس کی خلاف ورزی ہوئی، جس کی وجہ سے غزوہ احد میں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب 2 گروہوں نے ارادہ کیا، اس سے مراد بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہے، اور یہ اس وقت ہوا کہ شروع میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بھی جو رئیس المنافقین تھے، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، لیکن مقام شوط پر پہنچ کر یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس نے بات یہ کی تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ کے اندر لڑی جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے
میدان احد کو منتخب کیا تھا، تو اس کو بہانہ بنا کر وہ جب چلے گئے تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہماری تعداد ان سے کم ہے، تو اگر مدینہ کے اندر ہم لڑتے تو یہ بہتر ہوتا۔ تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ بنو حارث اور بنو سلمہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی ہمت ہار دیں اپنی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کو دیکھ کر، لیکن اللہ ان کا ساتھی تھا، لہذا وہ ڈٹے رہے اور نہیں چلے۔ آگے غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم کمزور تھے، مسلمان یاد رکھے 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ غزوہ احد میں مسلمان 1000 تھے، پھر 300 چلے گئے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ آئے تھے، صرف 700 رہ گئے اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ تو پھر آگے اللہ نے جو فرشتوں کی امداد کا واقعہ امداد کا جو وعدہ کیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ یہ یاد رکھیں اس کے متعلق 3 آیتیں، 3 تعداد آئے ہیں، ایک میں 1000، دوسرے میں 3000 اور تیسرے میں 5000۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں تفسیر یہ ہے کہ 1000 فرشتے اترے اور 3 اور 5 کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کافروں کی مدد کے لیے باقی کافر آئیں گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے باقی فرشتے بھی بھیجیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے کافر نہیں آئے تو یہ فرشتے بھی نہیں اترے۔ اور آگے ایک عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو فرشتوں کی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اگر خود چاہے تو ان کافروں کو اپنی قدرت سے ہلاک کر دے، لیکن یہ جو فرشتوں کی تعداد جو فرشتے اللہ نے بھیجے یہ تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اور تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ پھر غزوہ بدر میں کافروں کو جو ذلت ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، جن میں ان کے 14 بڑے سردار ابو جہل سمیت تھے، جس میں عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے بڑے سردار تھے، جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے بھائی اور والد اور ان کے چچا جیسے بڑے لیڈر تھے وہ سارے مارے گئے، اور 70 قید ہو گئے اور باقی جو تھے وہ ناکام ہو کر شکست خوردہ ہو کر چلے گئے۔ تو یہ آیتیں ہیں جہاد سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے امداد سے متعلق۔ اس میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کی نظر اپنی تعداد اور اپنے اسلحے پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ظاہری اسباب کے طور پر اس کو اختیار کرنا فرض اور لازمی ہے، لیکن دل اور نظر اللہ کی مدد اور اللہ کی امداد پر ہونی چاہیے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہی فتح کے حقدار ہوتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں ہوا۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست اس لیے ہوئی کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے نافرمانی کرنے لگے، یا اگر غزوہ حنین کا واقعہ آگے آ جائے گا اس میں ان کی نظر اپنی تعداد پر چلی گئی، اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جنگ کے میدان میں صبر اور تقوی اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی امداد پر بھروسہ یہی اصل چیزیں ہیں مسلمان کے لیے۔ تعداد کی کمی زیادتی، اسلحے کی کمی اور زیادتی یہ ثانوی چیزیں ہیں، اسباب عادیہ کے طور پر ہے۔ اصل جو حقیقی جو مؤثر حقیقی اور جو اصل سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں گے اور توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس ضرور آئے گی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔